صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیو، آپ کے علم میں ہے کہ آج رات کے گزرنے کے بعد کل وہ سہانا دن ہوگا کہ جس میں ان میں سے شاید سب ہی اس کائنات اور اس روئے ارضی کی سب سے عظیم زیارت کا اور سب سے عظیم مقام کی زیارت کے لیے ہم سب جائیں گے اور انشاءاللہ مدینہ کے گلی کوچوں کو دیکھ کر اپنے مشام جان معطر کریں اور وہاں کی مقدس ہواؤں اور فضاؤں میں سانس لے کر اور اپنے جسم میں وہاں کی ہوائیں اور فضائیں بھر کر اپنے مقدر پر رشک کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مدینہ پاک کی حاضری ہے. عاشقوں کے انداز ہر چیز میں نرالے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے زندگی میں 2 حج فرمائے. ایک حج آپ 26 سال کی عمر میں تھے تب فرمایا اور ایک 52 سال کی عمر میں آپ نے دوسرا حج فرمایا. جب آپ 26 سال کی عمر میں تھے تو اپنے والدین کے ساتھ اور آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مفتی مکی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست عالم، اللہ کے ولی اور بے بدل محدث مفسر. تو 26 سال کی عمر تھی تو اعلیٰ حضرت جب آئے اور اعلیٰ حضرت کی جوانی تھی 26 سال کی عمر میں جب بندے کی جوانی ہوتی تو اعلیٰ حضرت نے وہ کلام لکھا مشہور زمانہ کے حاجیو. جب پہلے حج کر لیا، حج کرنے کے بعد جب سوئے طیبہ روانہ ہوئے تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ نعت کہی: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. یہ جو نعت ہے یہ اس کا ہر شعر یہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی ایسا کہ باہم تقابل بھی ہے اور مدینہ کی شانیں بھی. آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے. یعنی جب بندہ مکے میں ہوتا ہے تو یہاں اس دور میں اتنا ترقی یافتہ دور میں نہیں تھا، مدینے میں زمزم نہیں ہوتا تھا. اب تو موجود ہے وہاں زمزم، یہیں سے جاتا ہے وہاں اور جتنا یہاں ہوتا ہے اتنا ہی وافر مقدار میں وہاں بھی ہوتا ہے. لیکن اس دور میں جب اعلیٰ حضرت نے حج کیا تھا تو اس دور میں وہاں زمزم نہیں ہوتا تھا، زمزم صرف یہیں ہوتا تھا. تو وہاں زمزم کی جگہ پہ اعلیٰ حضرت کس چیز کا پتہ بتاتے ہیں؟ وہ شعر میں سنے آپ کہتے ہیں: آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے. مکے میں جب تھے تو خوب تم نے زمزم پیا اور تمہاری پیاسیں بجھیں. وہاں زمزم تو نہیں ہے لیکن آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو آپ کی سخاوت کا دریا ہے وہ وہاں پر ہے. زمزم تو یہاں تھا اور دریا وہاں پر. پھر کہتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. یعنی میزاب رحمت جو ہے، جو کعبہ شریف کا پرنالہ ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. اگر بارش برس رہی ہو اور بندہ اس کے نیچے کھڑا ہو جائے تو چھینٹے برسیں گے اس پر. اور اگر نہ بھی کھڑا ہو جائے تو مومن کا ایمان ہے جب میں اس کے نیچے کھڑا ہوں تو آپ کی رحمتیں برسی رہتی ہیں. بے شک. تو کہتے ہیں یہاں زیر میزاب تو یہاں ہے، یہاں تصور باندھ لیا کہ اب مجھ پر رب کی رحمتیں مل رہی ہیں. مدینے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. کرم کے چھینٹے تمہیں بہت ملے، ابر رحمت کا وہاں زور برسنا دے. سبحان اللہ. وہاں تم جاؤ گے، زیر میزاب آؤ گے، پھر ہی رحمت ملے گی. اور وہاں صرف دور کے بیٹھ کے دیکھو گے تو انشاءاللہ وہاں رب کی رحمتیں ملیں گی. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد.
مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد, اپنی اس شمع کو پروانہ وہاں کا دیکھو. مطلب جب شمع کہیں جلتی ہے تو پروانہ اس کے گرد طواف کرتا ہے. تو یہاں شمع سے مراد کعبہ شریف ہے, یعنی بیت اللہ شریف جو ہے وہ گویا کہ شمع ہے, اور حاجی حج کرنے والا طواف کرنے والا اس کا پروانہ ہے, وہ پروانے کی طرح اس کے گرد چکر کاٹتا ہے. تو کہتے ہیں یہاں مکے میں تو تم نے اس طرح کے چکر کاٹے, مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد. یہ شمع یعنی یہ بیت اللہ, اللہ کا گھر جو تمہارے لیے شمع کی طرح تھا اور تم اس کے گرد پھر رہے تھے, یہ اس کا یہ مقام. لیکن وہاں کا حال کیا ہے, یہی تمہاری شمع خود نبی کریم کے روضے پر مثال. مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد, اپنی اس شمع کو پروانہ وہاں کا دے. یہ خود وہاں پروانہ ہے, یہ شمع جو یہاں شمع ہے وہاں کی پروانہ. تو پھر کہتے ہیں کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. یہ سعادت کی بات ہے. آج کل تو رش بہت ہے, ایک دفعہ مائیں تھے دوستوں رش نہیں تھا. محرم کا مہینہ وہ ہوتا ہے جس میں رش نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. تو اس میں بندہ آرام سے چلتے ہوئے نا ایسے چلا جائے اور جا کے جہاں کعبہ شریف کو لپٹنا ہے, غلاف کو اپنے آنکھوں سے لگانا ہے, تو اس کو موقع ملتا ہے. ابھی بھی بہت سو کو ملا ہوگا. تو کہتے ہیں خوب آنکھوں سے لگایا ہے طواف کعبہ, اب وہاں قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک محل ہے, قصر محبوب کے پردے, اور وہاں ان کے پردے ہیں, لیکن ان پردوں کو دیکھنے کے لیے بندہ پروانہ ہے. اور خواہش ہے کہ کاش میں وہ دوں. یہاں غلاف کعبہ کو لگا کے پھر تسکین ملتی ہے, وہاں سے دیکھنے سے تسکین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ اور بھی اس کا ایک ایک شعر ایسا ہے کہ دل کرتا ہے کس کو چھوڑیں اور کس پہ بات کی جائے. پھر کہتے ہیں دھو چکا ظلمت دل, دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود. یعنی حجر اسود کو اگر بندہ بوسہ دے دے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ انسان کی تمام گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, دل کو دھو دیتا ہے, اندر کو صاف کر دیتا ہے, باطن کو اجلا اور مصفا اور مزکہ کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود, ایک بوسہ دیا سنگ اسود کا تو اب اس نے دل کو دھو دیا. لیکن وہاں حجر اسود کے پاس جا کے بھیڑ میں دھکے کھا کے پھر اس کے بعد بوسہ دے کر پھر اس کے بعد یہ مقام ملا کہ دل دھل گیا. اب وہاں مدینے میں کیا ہوگا, کہا نہیں وہاں اتنا کچھ نہیں کرنا, بس جہاں تم بیٹھے ہو وہیں پر ہو جائے گا. کیسے کہتے ہیں دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود, خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ. وہاں جہاں بیٹھے ہو حضور کے مبارک قدم, حضور کے مبارک مدینے کی خاک کو بس ایک دفعہ بوسہ دے دو تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. کعبہ شریف جو ہے وہ کم از کم اگر دیکھا جائے تو 2 سے 3 فلور کا جو گھر ہوتا ہے اتنا ہی بلند ہے, لیکن یہ ظاہری بلندی ہے, اور اس کی حقیقی بلندی, اس کی حقیقی رفعت کتنی ہے اس کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. اللہ نے کتنا مقام دیا ہے, کوئی غوث ہے, کوئی قطب ہے, کوئی ابدال ہے, کوئی اوتاد ہے, کتنے انبیاء, کتنے رسول, سب آئے اور کیا کیا, اسی کے گرد طواف کیا. یہ اس کی عظمت ہے, تو یہ اس کی رفعت ہے. کہتے ہیں کہ رفعت کعبہ پہ تو نظر جا رہی ہے ہماری اور پروازیں کر چکی ہے. اچھا پھر ایک اور بات, کوئی اونچی عمارت ہو نا, اس کو جب بندہ دیکھتا ہے تو سر اوپر اٹھاتا ہے. سر اوپر اٹھانے سے کیا ہوتا ہے, پھر اس کی ٹوپی گر جاتی ہے. اب اگر آپ مکہ ٹاور کے بالکل نیچے کھڑے ہو کر یوں کر کے دیکھیں گے نا, تو آپ کی ٹوپی اگر ہلکی والی ہوگی تو وہ کیسے کیا ہو جائے گی, ٹوپی گرنا ایک محاورہ ہے. یہ ٹوپی گرنا یعنی کہ بہت اونچا مرتبہ, مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعہ میں, یہ ایک محاورہ ہے, استعارہ مراد دیتے ہیں اس کو, یعنی بہت ہی بلند مرتبہ. ٹوپی تھام کے, اب اللہ کیا کہتے ہیں بہت, اللہ اکبر, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. کعبہ اگرچہ 2-3 سٹوری کا ہے لیکن 2-3 فلور ہیں بتائے, لیکن کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. ٹوپی, اچھا ٹوپی تھام کے, یہ ٹوپی نا تھام کے, یعنی کہ اتنا بلند مرتبہ چیز ہے آگے کہ ٹوپی تھامنی پڑے گی. اور ہے کیا تخیل اعلیٰ درجے کا, آپ خیال دیکھیں کہ کتنا اعلیٰ درجے کا. کہتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھ. سبحان اللہ. دیکھنی خاک ہے, خاک کہاں ہوتی نیچے,
देखनी खाक है लेकिन हालांकि तो नहीं, टोपी थाम के देखो, क्योंकि ये इसका मर्तबा वहां से बहुत बड़ा है। टोपी थाम के अब खाके दरे वाला देखो। और फिर कहते हैं कि मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, अल्लाह अदब व शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो। कहते हैं कि मक्का शरीफ तो मक्का शरीफ है, बैतुल्लाह पे जाएं, मुस्तजाब पे जाएं, मुस्तजार पे जाएं, मुल्तज़म पे जाएं, जहाँ मिलना है आप लगें गले से और लगे रहें, पेट मिलाएं, सीना मिलाएं, चेहरा मिलाएं, नज़र मिलाएं, आप अपने कान मिलाएं, हाथ लगाएं, कुछ भी करें, करना है ना, कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन वहाँ का अदब क्या है? वहाँ दिल ये चाहता है कि बंदा जन्नत जाके तुम्हारी जानियों से चिमट जाए और फिर ऐसा चिमटे कि बस कभी जुदा ना हो वहाँ से। लेकिन अदब ये है कि वहाँ से 4 हाथ के फासले पे खड़ा, ये अदब है। तो वहाँ की कैफियत अलग है। कहा कि मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, जितने अरमान थे कि मैं ये करूँगा वो निकाल दिए। और वहाँ जब हुजूर के दर पर बंदा जाता है तो फिर क्या होता है? अदब और शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो। अदब कहता है कि कुछ भी नहीं करना और शौक कहता है नहीं सब कुछ कर दो, तो यहाँ बाहम उलझ रहे हो। और फिर आखिर में, सबसे आखिर में कमाल किस्म का मक्ता आला हज़रत का फरमाते हैं, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रज़ा, जैसा कि आपको बताया था कि वालिद गिलामी ने कि काबा शरीफ का जो मिज़ाब रहमत है उसका जो इशारा है वो किस समत में है? वो किस समत में? मदीना। अच्छा, फिर एक और बात, दिल जो है वो कहाँ होता है? बाएं तरफ, लेफ्ट में होता है ना। लेकिन वो जो मिज़ाब रहमत है वो कहाँ है? राइट, बाएं तरफ। हालांकि होना ये चाहिए था कि दिल ही इंसान के लिए, इस पूरे जिस्म में सबसे अहम चीज़ दिल ही है ना। तो जो चीज़ बहुत प्यारी होती है वो भी, हम पैसा चूँकि हमको बहुत प्यारा हो गया तो हमने जेब भीतर लगा दी, दिल के पास रहेगा तो थोड़ा सुकून मिलता। खैर ये तो ऐसी बात आ गई। तो अब होना तो यूँ चाहिए था कि मिज़ाब रहमत भी थोड़ा लेफ्ट तरफ होता या कुछ होता इसका, लेकिन ये नहीं, वो राइट है। नहीं, ये मैं गलत कह गया कि मिज़ाब रहमत जो है वो राइट नहीं है, वो लेफ्ट है, राइट नहीं है। यानी कि काबा शरीफ की जो इमारत है तो उसके दाएं तरफ नहीं है, वो बाएं तरफ है। यानी जहाँ से देखेंगे ना तो बाएं तरफ उल्टे हाथ पे लगा हो। और फिर ख़ास बात ये कि उसका इशारा भी एक मखसूस सिमत में, इधर उधर नहीं लगा, एक मखसूस सिमत में। तो आला हज़रत यहाँ पे 2 नुक्ते, एक आला हज़रत फरमाते हैं कि देखो इधर उधर किसी और सिमत में नहीं लगा, एक ही सिमत में लगा है। और उस समत को गौर से देखें तो यही वो समत है जिस तरफ मदीना, यानी मक्का बैतुल्लाह शरीफ होकर अगर आप देखें कि मदीने की समत क्या है तो जिस तरफ मिज़ाब रहमत लगा हुआ है उसी तरफ मदीना है। तो आरत कहते हैं ये गोया काबे शरीफ के अंदर से आवाज़ आ रही है, क्या? गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। ये ऐसे इशारा करके खड़ा हुआ है कि आ गए इधर, अब अगर देखना है हकीकत में तो उधर देखो, उधर देखो। और फिर वही बात कि उसका जो है ना वो काबे शरीफ का जो मिज़ाब रहमत का एंगल है वो बाएं तरफ। तो ये आला हज़रत का ही मैंने कहीं जगह पढ़ा था, तो आला फरमाते हैं मैंने बहुत गौर किया कि ये बाएं तरफ क्यों है, सीधी तरफ। इस्लाम में हर नेक काम का आगाज़ कहाँ से होता है? सीधे हाथ से। खाना सीधे हाथ से, लेना सीधे हाथ से, लेना सीधे हाथ से, सीधे तरफ होना चाहिए था, लेकिन उल्टे हाथ कहा। ये आला हज़रत का ही नुक्ता मैंने कहीं पढ़ा था, याद नहीं है, बहरहाल पढ़ा था। वो बहुत गौर किया कि ये सीधे हाथ पे क्यों नहीं है, मिज़ाब रहमत उल्टे हाथ पे क्यों है। तो फिर याद आया कि असल में दिल इंसानी जिस्म में सबसे अहम उज़्व है और अल्लाह ने इसको भी बाएं तरफ ही रखा। और मिज़ाब रहमत गोया सबसे अहम है। असल नुक्ता तो उसी में है कि तुम यहाँ आए हो तो असल में जाना तुम्हें वहीं है। तो इसलिए वो इशारा दे रहा है कि इधर आके अब उधर जाना, इधर आके अब उधर जाना। ये तो आला हज़रत की 26 साल की उम्र का कलाम है। यानी उस वक्त बंदे को बोलना भी सही तरह से नहीं आता। आला हज़रत का कलाम देखना, एक से बढ़ के एक शेर है और ऐसा तकाबुल है। अभी तो मैंने बहुत से शेर छोड़ दिए इसके, वरना दिल तो चाहता है कि पूरा ही बयान कर दे बंदा। और इसी तरह फिर जब आला हज़रत 52 साल की उम्र में आए, 52 साल की आपकी एज थी और आपके बच्चे भी साथ थे, आपके घर वाले भी साथ थे, तो फिर आला हज़रत तकरीबन 6 माह तक यहाँ रहे थे। मक्का शरीफ में 6 माह तक रहे थे। मदीना शरीफ भी आप हाजिर हुए थे। तो एक बात ये भी याद रखें कि जब भी किसी मक्का और मदीना में किसी के आने का तज़किरा करें ना, तो यूँ नहीं कहते कि वो फलां तशरीफ़ ले आए। हाँ, मेरे और आपके घर में लोग तशरीफ़ लाते हैं और हमें जो है ना वो मुशर्रफ फरमाते हैं। यहाँ कोई तशरीफ़ नहीं लाता, यहाँ हाजिर, यहाँ
حج کے لیے حاضر ہوئے، مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، یہ یاد رکھیے۔ تو اعلیٰ حضرت جب 52 سال کی عمر میں جب پھر مدینہ شریف حاضر ہوئے تو اس وقت پھر آپ نے ایک اور کلام لکھا، بینی سہانی صبح کی ٹھنڈک تھی، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر تھی، اٹھتی ہوئی نظر میں ادا کس جگہ تھی، اٹھتی ہوئی سحر میں صدا کس جگہ تھی۔ تو یہ پورا آپ جو کہتے ہیں اس وقت کا دور ایسا تھا کہ اس وقت لوگ مدینہ جانے سے گریز کرتے تھے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ ترقی یافتہ دور نہیں تھا، اور پھر وہ ڈاکوؤں کا بدوؤں کا وہاں سارا بسیرا ہوتا تھا، راستے میں وہ قافلے لوٹ لیتے تھے تو پریشان ہوتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت جب گئے تو ان کو بھی لوگوں نے کہا نہیں بس وہ حج کر کے واپس آ جائیے گا، ادھر نہیں جائیے گا۔ تو اعلیٰ حضرت پہنچ گئے مدینہ، تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، حضور ہمیں تو اپنے سائے میں بالکل آرام سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی، جس نے ہیلے بنانے ہوں گے بہانے بنانے ہوں گے تو اس کے لیے یہ راہ ہے، اور ہم کو تو اپنے سائے میں پھر آخر ایک اور مقام پہ کہتے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی۔ ہم نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں یار اللہ آپ کا سفر، کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کے اس سفر کو وسیلہ ظفر بنائے، یہ عموماً دعا کی جاتی ہے۔ یار تیرا جو مقصد ہے، ظفر کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو کہتے ہیں، فلاح اور کامیابی، ظفر اس کو کہتے ہیں، ظفر کا مطلب کامیابی، فلاح اور کامیابی۔ تو ہم کہتے ہیں یار تو جس سفر کے لیے جا رہا ہے اللہ تجھے اس کو کامیابی کا ذریعہ بنا، تو فلاح اور ظفر کہتے ہیں۔ تو اور دنیا کے سفر وہ ہیں جہاں ہم جانے والے کو کہتے ہیں اللہ تجھے فلاح بھی عطا فرمائے اس سفر میں، اور ظفر بھی عطا فرمائے، کامیابی بھی عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا واحد سفر ہے کہ جب بندہ اس سفر پہ آتا ہے تو سفر کرنے والے کے ایک ایک قدم پر فلاح بھی کا نثار ہو جاتی ہے اور ظفر بھی نثار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی، فلاح خود یہاں نثار ہے، ظفر خود یہاں نثار ہے۔ کامیابی کہتی ہے کہ یہ وہ سفر، اور پھر ایک مقام پہ کہنا آغوش شوق کھول ہے جن کے لیے حتیم۔ حتیم دیکھا ہوگا آپ نے، ابھی مکہ شریف میں ہے تو بیت اللہ شریف ہے، اور حتیم بھی یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، یعنی جس نے حتیم میں نماز پڑھی تو اس نے گویا کہ کعبے میں ہی نماز پڑھی۔ یہ حضور کی اپنی امت سے محبت اور رحمت ہے کہ ہمارے لیے یہ جگہ کھول دی۔ حضور کو پتا ہوگا کہ بعد میں سعودی کم بخت آئیں گے، کسی کو اندر ہی نہیں جانے دیں گے، تو حتیم کا یہ حصہ کھلا ہوا ہے، آج اس میں جا کے آپ نماز پڑھیں گویا کعبے کے اندر نماز پڑھیں۔ لیکن آپ اس کا اینگل دیکھیں نا کیسے، ایسے ہے نا، یہ گویا کہ کیا ہے، آغوش ہوتے ہیں نا انسان کی، تو اس کو گویا کہ کھولے ہوئے، اور یہ کب کرتا ہے؟ جب بچہ دور سے آ رہا ہوتا ہے تو ماں اور باپ ایسے کرتا ہے نا، آجا آجا سینے سے لگ جا، آجا 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 سینے سے لگ جا۔ تو اللہ کہتے ہیں گویا کہ یہ حتیم جو ہے نا اس کیفیت میں کیا کر رہا ہے؟ آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، یعنی یہاں جو حاجی آئے ہوئے ہیں یہ حتیم ان کو دعوت دے رہا ہے کہ آجا میرے اندر آجا، پڑھ لے نفل، آجا آجا میرے اندر آئے گا تو گویا کہ تُونے کعبے پہ نفل پڑھ۔ لیکن آج کہتے ہیں نا آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، حاجیوں کے لیے آغوش شوق کھولے ہوئے، حتیم بلا رہا ہے لیکن وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی۔ وہ جب مدینہ جانے والا ظاہر ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اب وہ نہ اس کی آغوش کو دیکھتا ہے نہ حتیم کو دیکھتا ہے، اس کی دھن ایک ہی ہے کہ بس مجھے مدینے جانا۔ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ اور پھر بھی اس کے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یعنی رات کا وقت تھا، جب جا رہے تھے حضرت تو چاند چمک رہا تھا، کسی نے کہا حضرت وہ چاند، تو فرمایا ہاں یہ چاند بھی چمک رہا ہے، دو طرح کے چاند ہے، ایک یہ چاند ہے جو آسمانوں کا چاند ہے اور ایک مدینے کا چاند۔ سبحان اللہ۔ یہ آسمانوں کا چاند اگر نور کی خیرات دیتا ہے، یہ بھی خیرات نور کی دیتا ہے، اور مدینہ کا چاند بھی نور کی خیرات دیتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ آسمانوں کا چاند جب نور بانٹتا ہے تو صرف ایک پہر کے لیے، دو پہر کے لیے، چار پہر کے لیے، بس ختم، اب آئے گا دوبارہ وقفے کے بعد۔ اور مدینے کا چاند وہ چاند ہے جو اگر ایک تجلی بھی کسی کو عطا فرما دے تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ ماہ مدینہ، مدینے کا چاند، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر، یہ تو ایک پہر کے لیے، دو پہر کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ سفر ہے، اور اعلیٰ حضرت کا کلام آپ اس طرح سمجھ کے پڑھ لیں، ایک دفعہ سن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادب اور شوق کیا ہے اور وہاں کیسے جانا چاہیے۔ بزرگوں سے بہت کچھ اس بارے میں منقول ہے۔ آخر کی ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یاد رکھیں کہ
مدینہ شریف جہاں سے آپ کو گنبد شریف نظر آئے وہاں بیٹھیں گے، گنبد شریف کو دیکھنا ہی ثواب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کعبہ شریف پر نظر یہ بھی ثواب ہے اور گنبد شریف کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، ثواب ہے۔ آپ جہاں بیٹھیں ایسے رخ پر بیٹھیں کہ آپ گنبد شریف کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو وہاں خواتین کا معاملہ الگ ہے، مردوں کا معاملہ الگ ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر وہاں ایسا اینگل بنتا ہے کہ بندہ گنبد شریف کو دیکھتا ہے، تو مسجد میں بھی بیٹھیں گے اس کا بھی ثواب، اور وہاں کچھ پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، اور گنبد کو دیکھیں تو ثواب مزید اور بڑھ جائے گا۔ بے شک۔ اور دوسرا ایک احتیاط یہ بھی کریں کہ وہاں کی کسی چیز کو یہ نہیں کہنا کہ یہ صحیح نہیں، یہ دہی کیسا ہے، خراب دی گیا، یہ مزے کا، یہ دودھ کیسا، یہ جو ہم نے کچھ لیا سامان یہ صحیح نہیں ہے، دیکھو کپڑا دیکھو یار خراب کپڑا، نہ ہم خود خراب ہیں، ہمارا رواں خراب ہے، مدینے کی کوئی چیز خراب ہے، یہ ادب کی بات ہے۔ اور حضرت امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت معاہدہ شریف پر حاضری نہیں دیتے تھے، یعنی سنہری جالیوں کے سامنے جو حاضر ہونا ہوتا تو اس کو معاہدہ شریف کہتے ہیں، تو کہا کہ وہاں وہ حاضری نہیں دیتے تھے، آتے تھے باہر سے ہی چلے جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ سامنے کیوں نہیں جاتے؟ تو عرض کی جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ کتے کا کام نا گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن پھر وہ اعلیٰ حضرت کا ہی وہ شعر ہے کہ جائیں کہاں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا کرسی سور جابی سگے بے ہنر کی ہے، یعنی رسول اللہ کبھی کبھی ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ دل نہیں کرتا کہ آپ کی دربار میں آئیں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ آپ کے علاوہ اور در ایسا کون سا ہے جہاں آنا تو وہی ہے نا، بخشوانا تو آپ نہیں ہے نا، شفاعت کی خیرات تو آپ سے ہی مانگ رہی ہے۔ تو اس لیے جب جائیں ادب کے ساتھ جائیں، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے کہ بندہ وہاں معاہدہ شریف پہ جا رہا ہے اور موبائل پہ نہیں کرتا ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی جرات ہے، اس سے بچیے گا، اپنے گھر والوں کو بچائیے گا، آپ پر لازم ہے کہ ان کو بولیں اندر جا کے کوئی تصویر نہیں بنانی، نہ اپنی بنائیں، تصویر کی کیا، وہاں کا جو تصور ہے نا اس کو ذہن میں بٹھائیں، اور اگر یہ تصور ذہن میں بیٹھ گیا نا انشاءاللہ آپ کو مرتے دم تک کام آئے گا۔ اور تصویر تو بس 1-2 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، عارضی تصویر نہیں بنانی، وہاں بالخصوص معاہدہ شریف کے سامنے کی بات کر رہا ہوں نا، وہاں تصویر نہیں بنانی۔ اور بعض لوگ لائیو جا رہے تھے، ہاں بھائی باہر بیٹھ کے لائیو ہو جاؤ نا، ادھر ادھر کی تصویر بنا لو، کیا یہی مقام ملا؟ تو وہاں ادب کی جگہ، اچھا کوئی اور ایسا کر رہا ہے تو آپ نے اس کو سمجھانا بھی نہیں ہے، پتہ چلا کہ آپ وہیں کھڑے ہو گئے کہ آپ فلاں نے کہا تھا تو میں اس کو بول دوں، چل بھی جیب میں رکھنا، وہاں وہ مقام ایسا ہے کہ کسی سے کچھ کرنا ہی نہیں، بس آپ اپنے طور پہ جائیں، ہاتھ جھکا کے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو حضور جہاں جگہ وغیرہ ہیں وہاں لکھا ہوا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ صلاۃ السلام پڑھیں، جس طرح سے آپ کو آتا ہے، صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکم یا حبیب اللہ، جس طرح سے آپ کو آتا ہے۔ اور اگر عربی میں نہیں آتے تو اردو میں تو آتا ہی ہوگا، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو، اے حسنین کے نانا آپ کو میرا سلام ہو، اے زہرا کے بابا آپ کو میرا سلام ہو، اے کعبے کے کعبے نبی ہوں میرا، اس طرح جس طرح آپ کو آتا ہے آپ سلام پیش کریں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اے خلیفۃ المسلمین، اے پہلے خلیفہ راشد، اے دوسرے خلیفہ راشد آپ کو میرا سلام ہے، جس نے آپ کو سلام کر کہا تھا یاد رہے تو ان کے نام بھی عرض کر دیں، اسلام کی طرف سے بھی سلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے شفاعت کی، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت کا طلبگار ہے۔ وہاں تو ہم جاتے اس لیے ہیں کہ حضور آپ سے شفاعت کی طلبگار ہے۔ اور پھر یاد رہے تو عرض کر دیجیے گا کہ دوبارہ بھی مجھے کرم، دوبارہ نہیں بلکہ بار بار کرم، اور جس طرح مکے کو دیکھنے والی پہلی نظر قبول ہے، اسی طرح گنبد شریف پر پڑھنے والی پہلی نظر بھی قبول ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ تو جتنی دعائیں آپ کر سکیں آپ کریں، بہتر دعا یہی ہے کہ یا اللہ میں جو بھی نیک اور جائز دعا کروں تو اپنی بارگاہ سے قبول فرماؤ، اور پھر اس کے ساتھ جب تک وہاں رہیں اسی تک، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں وہ نشاط باقی نہیں ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، گنبد شریف کے سامنے سے ہٹ جائیں، وہاں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، وہاں نفس گم کردہ پیا یا جنید اور بایزید، کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جنید اور بایزید جیسے سانس بھی زور سے نہیں لیتے، یہ وہ وہاں ایسا بھی مقام ہے، بلکہ وہ وہاں کی تو دور کی بات ہے، امام راضی فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، یعنی والدین کے سامنے اف نہیں کہنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف نہیں کرنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف نہیں کہنا۔ امام راضی فرماتے ہیں اف کس کو کہتے ہیں؟
تو امام راضی کہتے ہیں اف کہتے ہیں اس کو، یعنی جب والدین نے آپ کو بہت برا سنایا، کچھ کہا اور بندہ زور سے یہ ٹھنڈی سانس لینا، تو اس کو اف کہا ہے قرآن میں۔ جب والدین کے سامنے اف نہیں کہنا تو وہاں تو بڑے رسول، وہاں کا تو مقام اور مرتبہ کیا کہنا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری وہاں کی حاضری کو باادب بنائے، ہمیں ادب اور عشق کے ساتھ وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اگر کچھ باتیں رہ گیا ہوں تو الحمدللہ آپ بہت پیاری باتیں بھی سنی اور بہت پیاری اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے نہایت ہی اختصار و جامع کے ساتھ مدینہ المنورہ کے آداب بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا سعادت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، لیکن امور خضراء کو دیکھنا اس سے بڑھ کر سعادت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کچھ دوست ادھر سے ہو کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم گناہگار حبیب کے دیار میں کل پہنچیں گے۔ آپ حضرات کل یا پرسوں اپنے وطن پاکستان تشریف لے جائیں گے، آپ کے عزیز و قاری پاک کا استقبال کریں گے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کو مبارک آپ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے علاوہ کسی اور شہر سے یا کسی اور ملک سے آئیں تو پھر آپ کو کوئی نہ مبارک دیتا ہے اور نہ کوئی آپ کے ہاتھ دیتا ہے، نہ کوئی آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے۔ یہ ایک مخصوص شہر ہے، ادھر سے میرے جیسا شرابہ گناہگار انسان واپس جائے تو لوگ اس کے پیار اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کی آنکھ کو دیکھتے ہیں۔ کیوں ٹوٹتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دیار رسول سے اللہ کے رسول کے روضے کو دیکھ کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے روضے کو دیکھے، میری مزار کو دیکھے اور میری قبر انور کو دیکھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں روضے کو دیکھ کر آ رہا ہوں، مزار کو دیکھ کر آ رہا ہوں، قبر انور کو دیکھ، وہ یہ تصور کرے کہ وہ میرا دیدار کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم یہاں غرور سے زیارت کر کے جب اپنے وطن جائیں، اپنے شہر میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں، تو چاہیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جس طرح یہاں زندگی گزاری ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اسی طرح زندگی گزاری۔ اگر وہاں جا کر ہماری حالت وہ پہلے والی ہو گئی تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ہم بس شاید رشمنیاں آئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، میرے خیال میں ادھر کسی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکا، لیکن نماز ٹائم کے مطابق اس نے ادا کی ہے، تو ادھر بھی نماز پڑھنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ ادھر کوئی غیبت نہیں کی، کوئی چغل خوری نہیں کی، کسی کا گلہ نہیں کیا، اللہ کسی پر حرف گیری نہیں کی، تو یہ عادتیں ہمیں وہاں بھی برقرار رکھنی چاہیے۔ جس طرح ابھی حامد میاں نے بتایا ہے کہ جب ہم ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے،
اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی کوئی دلجوئی کرنی چاہیے، بچوں سے، بیوی سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے زیادہ دلجوئی بوڑھے ماں باپ کی کرنی ہے، والدین کی کرنی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 وہ کون سی 3 ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایک تو جو بندہ انصاف کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا برتاؤ انصاف والا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ مسافر کی دعا، دوران سفر جو دعا ہو مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ دعا والوالد للولد، اولاد کے لیے جب والدین دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہم اگر اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں گے تو وہ دعا دیں گے اور وہ دعا اللہ کی بات قبول کریں گے۔ پھر درجہ بدرجہ سب کے ساتھ اس نے سلوک رکھنا ہے، بیوی کو بیوی کے حقوق دینے ہیں، اولاد کو اولاد کے حقوق دینے ہیں، ماں باپ کو ان کے حقوق دینے ہیں، بہن بھائیوں کو ان کو حقوق دینے ہیں، شریعت مطالعہ پہ عمل کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، جھوٹ، غیبت، گیلا، شکوہ، شکایت، حرام خوری، ان تمام چیزوں سے آزاد رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کی شریعت کے مطابق عطا فرمائے۔ تو آخر میں شخص خدمت میں گزارش کروں گا کہ بیٹھے بیٹھے جا شیر صلاۃ السلام کہتے ہیں مصطفیٰ سلام شمع بز سلام سبحانی گری چمکا طیبہ کا چاند، سبحانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام توقا بنو کا، غوث اعظم امام توقا بنو کا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ السلام علیکم یا رسول اللہ و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری محفل میں اس وقت مہمان قبول فرما، جو ذکر اذکار جو دیکھ کر امام وغیرہ کہے گئے سنے گئے سب کا ثواب ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے قابل عطا فرما۔ آمین۔ یا العالمین اب تک
یہاں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر سکے ہیں، طواف کی شکل میں، عمرے کی شکل میں، دودھ اور دیگر نیک کاموں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، الہی اپنی رحمت کا صدقہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دیار کی حاضری کی حفاظتیں ہمارے نصیب میں گویا کہ اب آنے لگی ہیں، الہی وہاں کی باادب حاضری نصیب کر۔ آمین۔ الہ العالمین عشق اور محبت اور کیف والی حاضری عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین یا رب العالمین بے خودی اور مستی میں مست ہو کر وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین وہاں کی ہر چیز کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں ان کی بھی خیر فرما، آمین۔ وہاں جانا بخیر و سلامتی اور خوش اسلوبی سے۔ آمین۔ الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین وہاں کی حاضری کے صدقے، یہاں کی حاضریوں کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جب یہاں سے جائیں تو اس کے بعد بھی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ الہ العالمین نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین یا رب العالمین ذوق اور شوق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری تمام دعاؤں پر نظر رحمت فرما۔ آمین۔ الہ العالمین جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو خبیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، الہی سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر رکھ۔ آمین۔ الہ العالمین سب کو خوب اجر و ثواب عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین سب کی پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں دور فرما۔ اللہم آمین۔ بالخصوص یہاں جو بیمار آئے ہیں یا ہمارے جو بیمار وہیں رہ گئے، الہی ان کو بھی آسانیاں عطا فرما۔ آمین۔ اور جو بیچارے یہاں آنے کے لیے کہہ رہے تھے اور آ نہیں سکے اور دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے، مالک تو ہر شے پر قادر ہے، تو اسباب عطا فرمانے پر قادر ہے، سب کو یہاں کی حاجیوں کے اسباب عطا فرما۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم عليه۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ 12 بجے جو ہے نا وہ آپ